آپ دیکھیں کہ عرس جو ہوتا ہے عرس کہتے ہیں اس تاریخ کو جو ولی کے اللہ والے کی دنیا سے جانے کی تاریخ ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولے عرس۔ اور میلاد کہتے ہیں اس تاریخ کو جو نبی علیہ السلام کے جب میلاد مصطفیٰ ہو تو اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اور ویسے اگر میلاد کا لفظ بولا جائے تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے وہ لمحہ، وہ تاریخ جو کسی کے دنیا میں آنے کی تاریخ ہوتی ہے۔ تو عرس کیا ہوا؟ عرس نام ہے جانے کی تاریخ کا، اور میلاد نام ہے بولے آنے کی تاریخ۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، عرس جانے کی تاریخ، میلاد آنے کی تاریخ۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، کہ ہم تمام اپنے مشائخ کا عرس مناتے ہیں۔ ہوں داتا صاحب دا عرس لنگیا ہے کوئی 978واں عرس سی داتا صاحب دا، مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے مشائخ آپ ان پر نظر رکھیں، ان کا بھی عرس ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ صوفی عطا محمد صاحب رحمت اللہ تعالی کا بھی عرس ہوتا ہے۔ حضرت قبلہ صوفی امیر احمد نقشبندی رحمت اللہ تعالی کا بھی عرس ہوتا ہے، اور مشائخ کا بھی عرس ہوتا ہے۔ عرس کہتے ہی اس تاریخ کو ہے جس تاریخ میں اللہ کا ولی دنیا سے گیا، اور میلاد کہتے ہیں اس تاریخ کو جس میں کوئی دنیا میں آیا۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، اہل سنت کا بڑا پرانا معمول ہے کہ ہم سب کا عرس کرتے ہیں، سب کا، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کا بھی ہم عرس کرتے ہیں، لیکن عرس چونکہ خاص ہے، عرس کا لفظ ولی کے ساتھ، لہذا ہم حضرات صحابہ کا جو دن ہے اس دن کو ہم یوم کہہ کے، یوم صدیق اکبر، یوم عمر فاروق، یوم عثمان غنی، یوم مولا علی المرتضیٰ، آپ نے دیکھا ہوگا یوم کا لفظ، ورنہ ہے وہ بھی اسی تاریخ کو جو ان کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے۔ مطلب 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کا دن ہے، تو ہم اس دن یوم صدیق اکبر کرتے ہیں۔ یکم محرم حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس دن یوم عمر فاروق کرتے ہیں۔ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، تو ہم اس دن عرس کرتے ہیں، یعنی یوم کرتے ہیں۔ 21 رجب ہم حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا دن ہے۔ تو آپ نوٹ کریں کہ ان کے بھی وصال کے دنوں میں یا شہادت کے دنوں میں ان کا اہتمام ہوتا ہے یوم کا، تو اس لیے کہتے ہیں اس کو عرس ہی ہیں، لیکن چونکہ عرس کا لفظ ولی کے ساتھ خاص ہے لہذا ان کے ساتھ ہم نے یوم لگا دیا۔ اور باقی جتنے مشائخ ہیں سب کا ان کے دنیا سے جو جانے کا دن ہے نا، اس دن میں ہم نے ان کا ذکر کیا، محفل سجائی، اسے عرس کا نام دیا۔ اب دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے، ہم سب کا عرس کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ایک نبی کا عرس نہیں کرتے۔ ہم سب کا عرس مناتے ہیں لیکن حضور کا صرف میلاد مناتے ہیں، سب کا عرس مناتے ہیں، نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بڑی سمپل سی ہے، وجہ یہ ہے جی آئیں بیٹھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب کا عرس مناتے ہیں، حضور کا عرس بولے نہیں مناتے، سب کا عرس مناتے ہیں، حضور کا صرف میلاد مناتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بھائی عرس جانے کی تاریخ کو کہتے ہیں اور میلاد آنے کی، تو ہم باقی سب کے جانے کے قائل ہیں۔
تھوڑی سی دیر لگی آپ کو پہنچنے میں، تھوڑا سا ٹائم لگا آپ کو. ہم باقی سب کے جانے کے قائل ہیں لیکن حضور کے جانے کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے باقی سب کے جانے کے قائل ہیں. اس لیے ہم سب کا عرس مناتے ہیں، لیکن جب بات حضور کی آ جائے نا تو ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں. یہ 12 روزہ میلاد کی محفل. تو اب سوال تو ہوگا نا، پوچھا تو جائے گا کہ یار ایک گل دسو، جیڑا دنیا چ آیا دنیا تو گیا بھی تے ہے، تے جے ساریاں دا عرس مناندے ہو تے حضور دا میلاد کیوں؟ جے ساریاں دا عرس ہے حضور دا عرس کیوں نہیں؟ بھائی آپ نے داتا صاحب کی آمد کی تاریخ کبھی دیکھی؟ بولو زور سے، تھوڑی آواز کم ہے آپ لوگوں کی. بھائی کبھی نوٹ کیا جی آج کی اے جی داتا جو دنیا آن دا ویلا سی ٹائم سی، کبھی نہیں. خواجہ صاحب، بابا صاحب اور اتنے ولی اپنے مشائخ اپنے بزرگاں وال نظر کرو، کبھی ہوا؟ نہیں. جب بھی ہوا ان کے جانے کے دن پر ہوا، جانے کی تاریخ پر ہوا. اگر آنے کی تاریخ کا اہتمام ہے کسی کا تو وہ صرف ذات مصطفیٰ کا ہے. میلاد ہے ہی صرف حضور کا. اب چونکہ فیس بک کا دور ہے اور پہلے تو کچھ ہو جاتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا، اب ذرا کچھ عرصے سے ایسا ہوا ہے کوئی 1-2 سالوں سے کہ حضرت مولا علی کی ولادت کا کیک کٹنے لگا ہے. تو کچھ سنی ہم سے کہتے ہیں جی کی کریے جی اسی بھی کٹ لئیے. میں کیا گل ہے کہ ہن چونکہ اگلے کردے نے تو انہا سا روکیا تو تساں پھر آکھنا جی اے کی. تو میں نے کہا چونکہ مولا علی کے اصل محب ہم ہی ہیں اس لیے آپ کاٹ لیا کرو. لیکن اگر میلاد ہم نے منایا ہے نا تو ہم نے میلاد صرف مصطفیٰ کا منایا ہے، ہوا ہی میلاد صرف حضور کا ہے. اب سوال تو یہ ہوگا نا ڈچکوٹ میں اس 12 روزہ بعد از فجر کی محفل میلاد میں آنے والوں کہ یار جدوں ساریاں دا ہی عرس ہوندا ہے تے حضور دا کیوں نہیں ہوندا؟ جیڑا دنیا چ آیا آخر دنیا چ گیا بھی ہے تے تسی ساریاں دا عرس کر دیو. تو ہم نے پہلا جواب تو یہ دیا میاں ہم سب کے جانے کے قائل ہیں، حضور کے جانے کے ہم ایسے قائل نہیں ہیں. کیوں؟ وجہ. میں نے کہا وجہ بھی سن لو. میں نے کہا کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. ہم سب کے جانے کے قائل ہیں، حضور کے جانے کے ایسے قائل نہیں ہیں جیسے سب کے جانے کے قائل ہیں. وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. جی کیا پڑھا ہے قرآن میں؟ میں نے کہا بھائی ہم کہتے ہیں سب گئے ہیں، آئے ہیں، سب گئے ہیں. ہم سے حضور کے جانے کی بات نہیں ہوتی، ہم سے صرف حضور کے آنے کی بات ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے. ایک دن معراج کی رات یہ دنیا سے چلے گئے تھے. کدی تسی سارے جاگ رہے ہو نا تو گل تو انہوں سمجھ آ جائے گی، نہیں آئی تو میں سمجھا دیاں گا. اور میں نے کہا اس لیے کہ ایک دن یہ معراج کی رات دنیا سے چلے گئے. ہم جانے کی بات کرتے ہی نہیں حضور کی، ہم صرف آنے کی بات. بولو ہم صرف کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن یہ چلے گئے تھے تے اے گئے نا پیچھے رہا کچھ نہیں. اے گئے پیچھے رہا کچھ نہیں. اے گئے ہر شے ختم ہو گئی. حضور خود فرماندے نے میں گھر سے چلا، سرکار نے فرمایا میں گھر سے چلا تو کنڈی ہل رہی تھی وہ جو کھولی جانے گری. میں گھر سے چلا تو بستر گرم تھا جس پر سے میں اٹھا. میں گھر سے چلا تو پانی جس سے وضو کیا وہ پانی بہ رہا تھا. وہ پانی تے حضور روانہ ہو گئے. تے حضور روانہ ہو گئے. ہن ذرا غور کرنا سی حضور دے جان دی گل کیوں نہیں کردے؟ اسی جدوں کردے ہیں حضور دے آن دی گل کرنے ہیں. کیوں؟ فرمایا میں گھر سے چلا کنڈی ہل رہی تھی، میں گھر سے چلا پانی بہ رہا تھا، میں گھر سے چلا بستر گرم تھا. پھر مسجد اقصیٰ پہنچے. 1,24,000 انبیاء کم و بیش موجود نے تے اے مسجد 1,000-1,200 بندہ اس ٹائم کدی ہوئے گا. تے میں کدی تسی لینڈ لاؤ نا سارے تے میں خالی ہاتھی ملاواں نا تانوں ہاتھی تے اور کچھ بھی نہ ہوئے، کی حالے بھی نہ ہوئے، صرف ہاتھ ملاواں تے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ اتھے لگ جانا.
خالی تسی لنگ دے جاؤ ہاتھ ملا ملا کے تے اتھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تے خالی ہاتھ نہیں ملایا گیا خالی ہاتھ ہاں اتھے موسیٰ بھی نے اتھے عیسیٰ بھی نے اتھے داؤد بھی نے اتھے یحییٰ بھی نے اتھے نوح بھی نے تے جد امجد حضرت اسماعیل بھی نے حضرت ابراہیم بھی نے آدم بھی نے تے سارے نال صرف ہاتھ نہیں اور تو بھی ٹھیک ہے حال حوال بھی پتہ ہو رہے ہیں کتنا ٹائم لگ گیا نماز بھی ہو گئی حال حوال بھی ہو گئے ملاقات بھی ہو گئی پھر سفر بھی شروع ہو گیا پھر لامکان بھی پہنچے دیدار باری تعالیٰ بھی کیتا التحیات للہ والصلوات والطیبات دی کرم نوازیاں بھی ہویاں گلاں باتاں ہویاں ہیں السلام علیکہ ایھا النبی دیاں سلامیاں بھی ہویاں تے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین دی حضور دی طرفوں ساڑھے تے عنایتاں بھی ہویاں یہ ساریاں گلاں ہو رہی ہیں راز و نیاز ہے تے پھر واپسی ہو گئی 50 نمازاں لے کے پھر حضرت موسیٰ نال ملاقات ہو گئی چوتھے آسمان پہ انہاں کیا کی لے کے آئے ہو کیا 50 نمازاں فرمایا زیادہ نہیں پڑھیاں جانی پھر جاؤ پھر واپس گئے چوتھے آسمان پہ یا اللہ زیادہ نے کٹا دے 5 کٹ گئیاں پھر واپس آئے پھر موسیٰ ہون کنے 5 کٹیاں نا لے بھی زیادہ پھر جاؤ پھر گئے یا اللہ لے بھی زیادہ نہیں پھر 5 کٹیاں پھر آ گئے پھر موسیٰ ہون 5 اور نا لے بھی زیادہ نہیں پھر جاؤ پھر چلے گئے یا اللہ زیادہ نہیں 5 اور کٹ گئی 15 کٹیاں پھر آئے پھر موسیٰ 9 چکر لگ گئے 9 چکر جنہ حضور دی شان جنہاں سمجھ نہیں نہ آئی انہاں نہیں آئی انہاں نہ سمجھیے نہ انہاں سمجھ یہ نصیب ہی اہل سنت والے تو اڈا ہے تھوڑا جا زور نال بولنا پڑنا دونوں اہل سنت والے ہو اے نصیب ہی تو اڈا ہے اور پیراں والے ہو اے نصیب ہی تو اڈا ہے اور درباراں والے ہو اے نصیب ہی تو اڈا ہے اور میلاد والے ہو یہ نصیب ہی تو ہے یہ نصیب ہی تو ہے کہ تسی بغیر دلیل دے اسی بغیر دلیل دے حضور دی ہر عظمت نو منن نو قائل ہاں سانو کسے دلیل دی لوڑ نہیں لوگ دلیلاں لبن جنہاں نو چاہیے جنہاں نہیں منیا انہاں دلیل ویکھ کے بھی نہیں منیا تے جنہاں منیا انہاں کیا سانو کسے دلیل دی لوڑ ہی نہیں اتنا کافی ہے کہ ساڈا نبی ہے اب یہاں حدیث پڑھی ہے لیکن نہیں مانا تو حدیث پڑھ کے بھی نہیں مانا حدیث موجود ہے 5 5 5 5 5 کرتے 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 45 کم ہو گئی ہر دفعہ موسیٰ نے بھیجا کہا جی ویکھو نا حضور علم غیب جاندے ہوندے تے اللہ نو ایک ہی واری نہ کہہ دیندے یا اللہ موسیٰ نے پھر بھیج دینا ہے اس لیے اکٹھیاں ہی کٹا دے تے نہیں جان دے سن تائیں تے 9 چکر لائے پتہ جے نہیں سی میں کہا پھر اپنی گل تے قائم رہی ایسا تنو ہلن نہیں دینا اپنی گل تے قائم رہی پھر ایسا تنو ہلن نہیں دینا کہ جی میں قائم ہاں اگر غیب جانتے ہوتے اللہ سے کہنا دیتے یا اللہ لہذا 45 اکٹھیاں ہی کٹا دے تے نہیں جان دے سن تائیں تے بار بار گئے آئے گئے آئے گئے آئے گئے آئے میں کیا اے دس چلو اگر اے دلیل ہے تے حضور نہیں جان دے سن یار رب تے جان دا سی موسیٰ نے پھر بھیج دینا ہے یار رب تے جان دا سی موسیٰ نے پھر بھیج دینا اللہ یہ کٹھیاں کٹا دیندہ سونیاں تو آیا ہے تینو دوبارہ نہیں آن دینا سی ایک ہی واری 45 کٹا دیندے ہیں موسیٰ دوبارہ پھیرا نہ لوا دوے تیرا اللہ نے کیوں نہیں کٹھیاں کٹائیاں وہ گل اے نہیں سی کہ حضور جان دے نہیں سے اگر اے گل ہے تے رب تے جان دا سی گل اے سی سونیاں تو کڑی کڑی آ کے منوں ویکھدا رہو موسیٰ کڑی کڑی تینوں ویکھدا رہے جنہاں نہیں منیا انہاں ویکھ کے بھی آواز آئے انہاں ویکھ کے بھی
سلام اہل سنت والے تانوں اللہ نے جنہ دلوں کولوں حضور دی تعریف کروانی سی نا تے منوانا سی، اللہ نے وہ دل ہی اہل سنت دے بنائے نے، الحمدللہ الہ ساری۔ تو واپس آئے، 45 کم ہو گئی، حضرت موسیٰ دی مرضی سی ایک واری اور ہیں تے جے چلے جاندے تے پھر آج فجر تو بعد محفل نہ ہوندی ہے جی پھر پھر آج فجر تو بعد نہیں نہ ہوندی، میں ایک واری اور چل جاندے پھر فجر تے نہ رہی۔ تے حضور نے کی فرمایا؟ انہاں کیا حضور پھر جاؤ، اے بھی زیادہ نہیں۔ حضور نے فرمایا نہ ہن نہیں جانا، ہن مینوں رب کولوں حیا آندی ہے، ہن جڑے میرے نے نا وہ 5 پڑھن گے تے اے جڑا تسی فجر پڑھ کے بیٹھے ہو نا تساں دلیل دتی ہے حضور ساڈے نے، اسی حضور دے ہاں، سمجھ آئی گل؟ لو جی حضور واپس آئے، کنا لمحہ سفر بھائی، میں لاہوروں اتنے آیا، حضرت جی وقار 2-3 گھنٹے دا سفر بن گیا، حضور لا مکان تو ہو کے آئے، کتھوں لا مکان، ہوئے ہوئے، پتہ ہے علامہ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے لکھیا ہے کہ کدی سفر بناؤ نا سفر تے پہلے آسمان تائیں 500 سال لگ جاندے نے بلحاظ پیدل، پھر 7 آسمان نے، پھر ہر آسمان دی موٹائی بھی 500 سال ہے تے لا مکان تائیں فرمایا جدو سدرہ تے بندہ پہنچدا نا، سدرہ تو بعد 70,000 نور دے پردے نے، علامہ لکھ دینے ہر پردے پیچھے 500 سال دی مسافت ہے، پھر اللہ دا عرش آندا ہے تے عرش تو بعد لا مکان، یعنی لکھاں کروڑاں سال تے بن گئے خالی عرش تائیں، 70,000 پردے، ہر پردے پیچھے 500 سال دی مسافت سفر، پھر عرش تائیں بن گئے، پھر عرش تو بعد لا مکان، پھر لا مکان کیے اتھے ٹائم کوئی نہیں، منٹ کوئی نہیں، سیکنڈ کوئی نہیں، لمحے کوئی نہیں، سا کوئی نہیں، کیے ہن کی سمجھ آ جائے تے پھر لا مکان رہا نہیں، وہ کیے اے ہن رب بھی جاندا کیوں کیے تے اوتھے کیوں بلایا؟ اللہ اکبر، محبوب اس لئی بلایا کہ عرش تائیں تے ٹائم پیریڈ ہے نا کہ انے سالاں پاویں لکھ سال لگے لیکن ایتھے تائیں پہنچ کے تے اتنا ٹائم لگ گیا تے کاؤنٹ ہو گیا نا اتنا ٹائم، سونیاں بلانا اوتھے جتھے ٹائم کاؤنٹ ہی نہ ہوئے، تے اتھوں حضور ہو کے واپس آئے۔ ہن ذرا جملہ سننا تے میں ذرا اچھی تے ڈاڈی کر کے تواڈے کولوں کھوانا چاہواں گا، سبحان اللہ، گل ہی بڑی وڈی ہے، اتنی دوروں حضور ہو کے آئے، فرمایا میں گیا تو پانی چل رہا تھا، آیا تو ابھی چل ہی رہا تھا، میں گیا تو کنڈی ہل رہی تھی، آیا تو ابھی کنڈی ہلی تھی، میں گیا تو بستر گرم تھا، آیا تو ابھی بستر ہے اے کی پختو کی وہی کی 10 سنگا پختانہ وہی سی 10 سنگا جی، پختن ناس دیتا کسی کو، پٹھان کوئی نہیں بیٹھا ہے، پشتوں میں حیرت میں کہتے ہیں 10 سنگا جی، پنجابی چند اے کی میں ہے اتنی دوروں ہو کے آگے ہلے پانی ہلے ٹر دا اے کی ایک لوٹا پانی دا کنا کوئی ٹرے گا، رڑے گا، رڑے گا کہیں ایک لوٹا پانی دا